اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں عربی زبان کا ذکر تقریباً 10 جگہ موجود ہے۔ ان میں 2 جگہ یعنی سورہ شعراء اور سورہ زمر میں تو عربی زبان کی تعریف کی گئی ہے۔ یہ قرآن صاف عربی زبان میں ہے اور یہ کہ قرآن کی عربی میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے۔ اور 2 جگہ قرآن کی عربی میں ہونے کی وجہ بتائی گئی ہے کہ یہ زبان وہ زبان ہے جو آپ کی قوم جانتی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں۔ لیکن جن 2 آیات کے متعلق میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ سورہ یوسف اور سورہ زخرف میں ہے، جس میں ہے کہ ہم نے یہ قرآن عربی زبان میں اتارا تاکہ تم سمجھ سکو۔ یہاں پہ جو عربی میں الفاظ یوز ہوئے ہیں وہ ہیں لعلکم تعقلون، یعنی کہ تم عقل پاؤ۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا زبان کا تعلق انسان کی عقل کے ساتھ ہے؟ کیا عربی بولنے والا زیادہ عقل مند ہوگا اور اردو بولنے والا کم؟ اس سے پہلے کہ ہم اس کے اوپر بات کریں، ہم پہلے عربی لفظ کو ڈیفائن کر لیتے ہیں۔ تاج العروس جو عربی کی سب سے بڑی ڈکشنری ہے، اس کے مطابق عقل کا مطلب ہے خالص ذہانت کے ساتھ کسی علم کا استعمال کرنا۔ اور اب جو بات میں آپ کو بتانے والا ہوں، اس کے اوپر سائنٹیفک ڈیٹا 2015 میں جا کے ملنا شروع ہوتا ہے، جب یوکرین کی ڈاکٹر لورا براڈسکائی جو کہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی پی ایچ ڈی ہیں اور کوگنیٹو سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے ایک سائنس کی نئی برانچ نیورو لنگوسٹک کے اوپر کام شروع کیا۔ اب نیورو لنگوسٹک کیا ہے؟ آسان الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زبان ہم بولتے ہیں اس کا ہمارے دماغ پر کیا اثر پڑتا ہے۔ اب میں آپ کو ڈفرینٹ جو سائنٹیفک ڈیٹا ہے اس کے پیش نظر بتاؤں گا کہ زبان کا انسان کی عقل کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ آسٹریلیا کے باشندے جن کو ایبوریجنل کہا جاتا ہے، جو صدیوں سے آسٹریلیا میں موجود ہیں اور یہ ننگ جڑنگ رہتے ہیں، ان کی ڈفرینٹ کمیونٹیز ہیں۔ ان کی کمیونٹی ہے جس کی زبان میں دائیں اور بائیں جیسے الفاظ موجود نہیں ہیں، بلکہ وہ ہر بات کو مشرق، مغرب، شمال، جنوب کی سینس میں کرتے ہیں۔ مثلا اگر آپ ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ تمہارا کیا حال ہے، تو آپ ان سے کہیں گے کہ تم کس جانب جا رہے ہو، تو آگے سے وہ جواب دیں گے کہ میں مشرق کی طرف جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ان لوگوں کی زبان کی وجہ سے ان لوگوں میں حیرت انگیز حد تک سمت کو پہچان لینے کی صلاحیت ڈیولپ ہو چکی ہے۔ آپ انہیں رات یا دن میں سینکڑوں میل دور کسی صحرا یا جنگل میں چھوڑ آئیں تو یہ لوگ وداؤٹ اینی کمپس، کسی بھی قطب نما کے بغیر اپنے ٹھکانے پر واپس پہنچ جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو لینگویج اور برین کے تعلق کے اوپر ایک اور اگزامپل دیتا ہوں۔ رشین زبان میں کلرز کے شیڈز کے لیے ڈفرینٹ الفاظ یوز ہوتے ہیں۔ مثلا وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ڈارک بلو ہے، یہ لائٹ بلو ہے یا یہ اسکائی بلو ہے۔ ان کے ذہن میں ہر شیڈ کے لیے ایک الگ سے لفظ آئے گا۔ اس لیے جب ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا تو جو 4 کلرز دکھائے گئے، ایک رشین کو اور ایک انگلش بولنے والے کو، تو جو رشین تھا اس کے دماغ کی جو ایکٹیویٹی تھی وہ انگریزی بولنے والے سے زیادہ تھی، کیونکہ ایک ہر نیا ورڈ اس کے دماغ میں ایک الگ سے الیکٹریکل سگنل جنریٹ کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی جو برین ایکٹیویٹی تھی وہ انکریز ہو گئی تھی۔ اب ایک تیسرا ٹیسٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اردو بولنے والوں کے نزدیک سورج ایک مذکر چیز ہے۔ مثلا ہم نے جب سورج کو ڈسکرائب کرنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ سورج نکل آیا ہے، سورج غروب ہو گیا ہے، اور اس کی جو خصوصیات ہیں وہ بھی ہمارے ذہن میں مذکر ہی آتی ہیں۔ مثلا یہ بہت بڑا ہے، بہت طاقتور ہے۔ لیکن جرمن زبان میں سورج کو مونو سمجھا جاتا ہے، وہ سورج کے لیے زونا کا ورڈ یوز کرتے ہیں، اور جب ان کو ڈسکرائب کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں بھی جو الفاظ، جو خصوصیت آتی ہیں وہ مونس ہی آتی ہیں۔ مثلا سورج خوبصورت ہے، سورج دلکش ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ زبان کا یہ معمولی سا فرق ہمارا دنیا کو دیکھنے کا زاویہ بدل دیتا ہے۔ ایک اور مثال، اگر کسی کا بازو ٹوٹ جائے تو وہ کہے گا کہ میرا بازو ٹوٹ گیا ہے، لیکن اس کی انگلش ٹرانسلیشن بنے گی آئی بروک مائی آرم۔ اب اردو بولنے والا ایسے بندے کو پاگل سمجھے گا جو کہہ رہا ہے کہ آئی بروک مائی آرم مطلب کہ میں نے اپنا بازو توڑ لیا ہے، حالانکہ وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میرا بازو ٹوٹ گیا ہے۔ جب کوئی بندہ ہمارے سامنے انگلش میں بات کرے گا تو ہمیں اس کی ظاہری کنڈیشن سے زیادہ اس کی دماغی کنڈیشن ہے اس پر ترس آئے گا، اور ہم کہیں گے کہ اس کو اپنے دماغ کا علاج کروانا چاہیے کہ اس نے اپنا بازو کیوں توڑ لیا۔ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہماری زبان ڈائریکٹلی ہمارے سوچنے کے انداز پر اثر ڈالتی ہے،
اور اسی سوچ کے زیر اثر ہمارے ایکشنز ترتیب پاتے ہیں اور ہم ڈیفرنٹ اسٹریٹجیز بناتے ہیں۔ لسان العرب 18 جلدوں پر لکھی عربی زبان کی ڈکشنری ہے۔ یہ وہ عربی زبان ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور اس سے پہلے کے دور میں بولی جاتی تھی، جب عربی شاعر اپنی زبان کی ساخت و بلاغت کے مقابلے کیا کرتے تھے۔ اب اسی کتاب سے ایک لفظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ عربی زبان کتنی وسیع ہے۔ عقد، عین کاف دال۔ عقد نیکلس، عقد ڈیکڈ، عقد کانٹریکٹ، عقدہ ہیلڈ، عقدہ کمپلیکیٹڈ، عقد ناٹ۔ تو صرف زبر پیش اور زیر کے ڈفرینٹ استعمالات سے لفظ کا کمپلیٹ معنی ہی بدل گیا۔ اب یہ اندازہ لگائیں کہ جو لوگ یہ زبان بولتے تھے ان کے دماغ کتنے وسیع ہوں گے اور وہ کتنی کمپلیکس اسٹریٹجی بنا سکتے ہوں گے۔ 636 عیسوی میں جنگ یرموک ہوئی، جس میں حضرت خالد بن ولید صرف 60 فوجیوں کے ساتھ بیزنٹائن امپائر کی 5 فوجوں سے ٹکرا گئے، اور صرف ٹکرائے نہیں بلکہ جیتے بھی۔ مورخ لکھتا ہے کہ بیزنٹائن امپائر کی یہ خوش قسمتی تھی کہ اس کے پاس 5 ممالک کی افواج تھیں، لیکن ان کی بدقسمتی یہ تھی کہ ان کے مقابلے میں خالد کی اسٹریٹجیز تھیں۔ یہاں سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ وہ لوگ جو عربی زبان میں سوچتے تھے اور اسٹریٹجیز بناتے تھے وہ کتنی بہترین اور کتنی نتیجہ خیز ہوتی تھی کہ انہوں نے صرف 60 فوجیوں کے ساتھ 5 ممالک کی فوج کو ہرا دیا، شکست دی۔ اور صرف جنگی اسٹریٹجیز نہیں، اگر ہم علم و فضل کی بات کریں تو سائنسی علوم میں بھی یہ عربی بولنے والے پیچھے نہیں تھے۔ الجبرا کو دنیا میں متعارف کروانے والا بھی ایک عربی ہی تھا۔ اور آپ کو یہ شاید معلوم نہ ہو کہ الجبرا میں ہمیشہ ایکس کی ویلیو ہی نامعلوم کیوں ہوتی ہے۔ عربی میں اشئی کا ورڈ یوز ہوتا تھا اس چیز کے لیے جس کی ویلیو معلوم نہ ہو، اور جب یورپ نے اس کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا تو یورپین لینگویجز میں شین کا ورڈ تھا ہی نہیں، تو انہوں نے اپنے ایک یورپین ورڈ کائی کا استعمال کیا جو کہ اشئی کے بہت قریب تھا۔ اس کا جو سمبل تھا وہ ہمارے انگلش لیٹر ایکس سے بہت قریب تھا، اور آہستہ آہستہ یہ جو کائی تھا یہ ایکس میں تبدیل ہو گیا۔ اب اگر ہم میڈیکل سائنس کی بات کریں تو اندلس میں ابو القاسم الزہروی بہت مشہور کی نام گزرا ہے، جنہوں نے ایک میڈیکل کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا کتاب التصریف لمن عجز عن التالیف۔ اگر اس کا اردو ترجمہ کریں تو اس کا مطلب بنتا ہے اس شخص کے لیے میڈیکل علوم کا مجموعہ جو خود سے کتاب نہیں لکھ سکتا۔ اب دیکھیں کہ 5 عربی الفاظ کا ترجمہ کرنے میں مجھے 15 الفاظ کا استعمال کرنا پڑا، اور یہ کتاب تقریباً 30 جلدوں کے اوپر محیط ہے۔ تو اگر ان تمام جلدوں کا ترجمہ اردو میں کیا جائے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا ضخیم ہوگا۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ عربی بولنے والے لوگوں کا تھاٹ پروسیس دوسری معمولی زبانیں بولنے والوں کے تھاٹ پروسیس سے کتنا مختلف ہوگا۔ اب میں آپ کو عربی کے ایسے الفاظ بتاتا ہوں جن کا دوسری زبانوں میں کوئی متبادل موجود ہی نہیں ہے۔ فار ایگزامپل، فنا، خود سے کی جانے والی محبت کا خاتمہ، مدعوک، زندگی کے وہ تجربے جو آپ کو سخت بنا دیتے ہیں، تردیم، ایک ایسا معاہدہ جس میں کسی کا نقصان نہ ہو۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جو دماغ اس کمپلیکس زبان میں سوچتا ہو اس کی کمپلیکس اسٹریٹجیز بنانے کی صلاحیت کتنی زیادہ ہوگی۔ اب میں آپ کو وائکنگز کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ 7ویں صدی میں آنے والے بڑی لڑاکا قوم تھی جو سمندروں پر راج کیا کرتی تھی۔ یہ بڑے سخت جان لوگ تھے، ان کے جسم پہ ٹیٹوز بنے ہوتے تھے اور یہ وار شپس بنانے میں بہت ایڈوانس تھے۔ اب میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ وائکنگز ابھرے ہی کیوں۔ ان کے ابھرنے کی وجہ بھی مسلم اسپین یعنی اندلس تھا۔ 7ویں صدی عیسوی میں اسپین انتہائی ترقی یافتہ اور ایڈوانسڈ ملک تھا، اور مسلمانوں نے اسے سونا، چاندی، ریشم، ہر طرح کے فروٹ سے بھر دیا تھا۔ سارے یورپی ممالک یہاں آ کر تجارت کرتے اور خوب منافع کماتے۔ دوسری طرف ناروے، سویڈن، ڈنمارک، جہاں پہ سوائے بکری کی کھالوں کے اور کچھ بھی موجود نہ تھا، ان لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ ان ممالک پر حملہ کریں اور لوٹ مار کریں۔ تو اس لیے وہاں کے جو لوگ تھے وہ وائکنگز کے نام سے مشہور ہوئے، اور انہوں نے لوٹ مار کے لیے ان ممالک کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیا۔
ان کا حملہ اتنا سخت ہوتا تھا کہ بہت سارے یورپین ممالک ان کے سامنے نہ ٹک سکے، لیکن جب انہوں نے اندلس کے اوپر حملہ کیا تو بہترین زبان بولنے والے مسلمانوں نے صرف 100 دن میں ان کا ختم کر دیا۔ یہ میں نے آپ کے سامنے کچھ اگزامپلز رکھی ہیں، کچھ ٹیسٹ رکھے ہیں کہ زبان کا انسان کی عقل کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے، اور پھر اس عقل سے وہ کیسی کیسی اسٹریٹجیز بناتا ہے اور کس طریقے سے دنیا میں ترقی کرتا ہے۔ مسند احمد میں ایک حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جامع الکلمات عطا کیے ہیں، یعنی تھوڑے الفاظ میں زیادہ مطالب، اور وہ صحابہ جو المعلقات جیسی بہترین شاعری پڑھتے، سمجھتے اور جانتے تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عربی زبان کے عربی الفاظ کے مطالب پوچھا کرتے تھے۔ قرآن پاک کی عربی کوئی عام عربی نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اور ایسا کلام ہے جو تمام زبانوں کے اوپر بھاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کا ہر دوسرے سال ایک نیا ترجمہ ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہر دفعہ عربی سے نئی نئی چیزیں ڈسکور ہوتی ہیں۔ اب آپ کو آئیڈیا ہوا ہوگا کہ اللہ نے کافروں کی چیلنج کیوں دیا تھا کہ بنا لاؤ جیسا کلام بنا سکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم ایسا نہیں کر پاؤ گے۔ یاد رکھیں کہ قرآن سے ہی ہمارا ٹیسٹ ہوگا۔ اللہ ہم سے پوچھے گا کہ آپ نے اس بہترین کلام کو کتنا پڑھا، کتنا جانا، کتنا سیکھا، اس پہ کتنا عمل کیا، آپ نے اس سے کیا کیا اسٹریٹجیز بنائیں، اور پھر میرے پیغام کو دنیا میں کس حد تک پہنچایا اور کس حد تک ترقی کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔